الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالجهاد قسوة فإذا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے پروگرام کے سلسلے میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں فہم قرآن ہی کے حوالے سے، یعنی فہم قرآن کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ فہم کے معنی سمجھنے کے ہوتے ہیں، سیکھنے کے بھی ہوتے ہیں، تو قرآن حکیم کو سمجھنا، قرآن حکیم کو سیکھنا، اس حوالے سے کیا کیا پہلو ہیں، کیا کیا ایسپیکٹس ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم یقیناً 1400 برس پہلے نازل ہوا، مگر اس کی رہنمائی آج کے لیے بھی ہے اور اس میں رہنمائی قیامت تک کے لیے آنے والے انسان کے لیے ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک تعویل خاص ہوتی ہے اور قرآن کی ایک تعویل عام ہوتی ہے۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے تشریح کرنا، تفسیر کرنا، ایکسپلینیشن کرنا۔ تو قرآن کی ایک تفسیر یا ایکسپلینیشن یا وضاحت وہ ہے جو 1400 برس پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے حوالے سے ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی ایک تعویل عام ہوگی، قرآن کی ایک عام تشریح اس اعتبار سے ہوگی کہ جب آپ اور میں آج قرآن پڑھیں گے تو آپ کے لیے اور میرے لیے قرآن میں کیا رہنمائی ہے، آج کے دور کے لیے قرآن حکیم میں کیا رہنمائی ہے، اس کو جاننا ضروری ہوگا۔ قرآن حکیم میں بتایا گیا سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگو جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں، شب و روز کے اندر، خوشی پر، غمی پر، زندگی کے اور مواقع پر، کیا آپ اور میں اس قرآن کو کھولتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس قرآن سے کیا ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے؟ قرآن کا تو دعویٰ ہے فیہ ذکرکم، اس قرآن حکیم میں تمہارا ذکر موجود ہے، مگر غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنا ذکر اس قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو قرآن حکیم کے فہم کا یہ پہلا پہلو ہے۔ ایک ہے تعویل خاص، کوئی آیت جب نازل ہوئی اس وقت کیا پس منظر تھا، کیا مشکلات تھیں، کیا سوال پیدا ہوا، جس کے جواب میں اللہ نے وہ آیات عطا فرمائی، اس کو تعویل خاص کہا جائے گا۔ مگر آج جب ہم قرآن پڑھیں گے، انہی آیات کا مطالعہ کریں گے، تو آج اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی، آج کے دور کے لیے رہنمائی کیا، اس کو تعویل عام کہا جائے گا۔ دوسری بات قرآن حکیم کے فہم کے پہلو کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں قرآن حکیم کی آیات کی تقسیم کئی اعتبارات سے ہے۔ ایک تقسیم کی گئی ہے سورہ آل عمران، وہاں قرآن حکیم نے دو اصطلاحات، دو ٹرمنالوجیز استعمال فرمائی ہیں۔ وہ دو اصطلاحات کیا ہے، وہ دو ٹرمز کیا ہیں؟ نمبر 1 محکمات اور نمبر 2 متشابہات۔ قرآن کی کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، محکمات پروفاؤنڈ، بہت واضح ہیں، یہ معنی میں کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ باتیں واضح ہیں، ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں سمجھنے کے اعتبار سے۔ ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں، پروفاؤنڈ، کلیئر، واضح آیات جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ آیات کی دوسری قسم ہے جس کو قرآن متشابہات کہتا ہے۔ متشابہات جن کے معنی میں کچھ شبہ ہو یا جن کے معنی ہمارے علم میں ہی نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی میں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی۔ اب اللہ کی کرسی کیسی ہے ہم تو نہیں جانتے، اس کی کیفیت کیسی ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔
ہاں ہمارا ایمان ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، مگر اس کی حقیقت ہمارے علم میں نہیں۔ تو اس طرح کی آیات جن میں واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، اس طرح کی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ ہمارا فوکس محکمات پر ہونا چاہیے، جہاں ڈوز ہیں اور ڈونٹس ہیں، جہاں کرنے اور نہ کرنے والے کاموں کی تفصیلات ملتی ہیں جو بالکل واضح ہیں، جو شریعت کا حکم ہے، شریعت کا قانون ہے، ان پر ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے۔ اور متشابہات کے حوالے سے ہمارا فوکس یہ رہنا چاہیے کہ ان پر ایمان ہو اور زیادہ ان کی بحث میں جانے سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ اسی طرح بات کو آگے بڑھائیں تو تیسرا پہلو فہم قرآن کا یہ ہے کہ قرآن حکیم میں عقائد کا بیان بھی ہے، قرآن حکیم میں احکامات کا بیان بھی ہے۔ ہمیں ہمارے کریڈس، ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ بھی بتائے گئے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی عطا کیے گئے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، شریعت کی تعلیمات، شریعت کا قانون قرآن نے ہمیں عطا فرمایا۔ جہاں تک قرآن حکیم میں بیان کردہ عقائد کی تفصیلات ہیں، قرآن حکیم میں بیان کردہ احکامات کی تفصیلات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن 1400 برس پہلے نازل ہوا، رسول اللہ اس کو ایکسپلین کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اپنی سنت کے ذریعے اس کی وضاحت فرما دی، صحابہ کرام نے اس کی تفسیرات ہم تک پہنچائیں، تابعین اور تبع تابعین نے ہمیں اس کی وضاحتیں فرما دیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کے رسول کو حالت ایمان میں دیکھا، تابعین وہ ہستیاں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا حالت ایمان میں، تبع تابعین وہ ہستیاں، وہ لوگ جنہوں نے تابعین کو حالت ایمان میں دیکھا۔ یہ اس امت کی بہترین کریم ہے، یہ اس امت کے بہترین ادوار کے لوگ ہیں کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، اور انہوں نے تابعین کی اور انہوں نے تبع تابعین کی۔ تو عقائد کی بات ہو یا شریعت کے احکامات کی تفصیلات جاننے کی بات ہو، آج کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، آج کوئی نمازوں کی تعداد میں، نمازوں کی رکعتوں کی تعداد میں اضافہ کر ہی نہیں سکتا۔ دین اس اعتبار سے مکمل کر دیا گیا، جیسے کہ قرآن نے فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ تو عقائد ہو یا عبادات، ان کی تفصیلات کے لیے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سیکھنا ہوگا، تابعین اور تبع تابعین سے بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ناظرین، یقیناً قرآن نے بہت سارے علوم کی طرف اشارہ کیا، قرآن حکیم نے سائنٹیفک فیکٹس کی طرف بھی اشارہ کیا، چاہے وہ شہد کی مکھی کے شہد بنانے کا پروسیس ہو سورۃ النحل آیت 66 میں، یا وہ بگ بینگ کی طرف اشارہ ہو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں، یا دیگر جو سائنٹیفک فیکٹس جو آج ڈسکور ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی طرف اشارہ ہو۔ تو اس کے حوالے سے جان لیجئے کہ جدید دور کی جو بھی تحقیقات ہیں، جو بھی ریسرچ ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو قرآن کی عظمت اور زیادہ ہم پر آشکارا ہو جائے گی۔ تاہم جو ہم نے پچھلی بار سمجھی، عقیدے کا معاملہ ہو یا عبادات کی بات ہو، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، ان میں تو پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا فہم قرآن کے لیے، سمجھنے کے لیے قرآن کو۔ مگر جدید دور میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اور نئی نئی سائنٹیفک تھیریز اور اب فیکٹس بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، ان سے استفادہ کر کے قرآن حکیم کی وہ آیات جن میں سائنٹیفک ریالٹیز کو بیان کیا گیا، سائنٹیفک فیکٹس کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ قرآن is far superior than the science۔ قرآن بہت عظیم کلام ہے اور سائنس ابھی بہت بچہ ہے اس کے سامنے، یا بچی ہے اس کے سامنے، سائنس کو ابھی اور آگے بڑھنا ہے، مگر جتنا یہ سائنس آگے بڑھے گی اتنا ریسرچ جو آگے بڑھے گی، اس سے قرآن کی عظمتوں کو سمجھنا انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ فہم قرآن کا ایک اور اہم پہلو ہے، اور وہ دو اصطلاحات ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں تذکر اور ایک کو ہم کہتے ہیں تدبر۔ یہ اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں، اور سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ان دونوں اصطلاحات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا۔ وہاں پر ذکر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، تدبر، غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تذکر اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دو بہت قیمتی اور بنیادی اصطلاحات ہیں قرآن کی، تذکر اور تدبر۔ اور فہم قرآن کے حوالے سے، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، یہ دونوں اصطلاحات بہت قیمتی اور بہت اہم ہیں۔ تذکر کا مطلب ہوتا ہے
قرآن حکیم کا سرسری طور پر مطالعہ کرنا۔ سرسری طور پر مطالعہ کرنے کا مطلب ہے ترجمہ پڑھا، کچھ تھوڑی بہت عربی بھی اگر آتی ہو تو جو فوراً ایک قرآن کا بنیادی پیغام ہمارے سامنے آئے، ایک کوئک اوور ویو جو ہمارے سامنے آئے، یہ آسان ہے، یہ تدبر ہوتا ہے۔ تدبر کیا ہے؟ قرآن کی گہرائی میں اترنا اور اس میں سے علم و حکمت کے موتی تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر کسی ساحل پر سمندر کے اگر ایک آئل ٹینکر ڈوب جائے تو ہمیں سرفیس پہ کیا نظر آتا ہے؟ فوراً وہ تیل ہوتا ہے، اس کے تھوڑا اترنا پڑے گا اور وہاں سے وہ موتی ہم تلاش کر سکیں گے۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ قرآن کی وہ جو بیسک گائیڈنس ہے، قرآن کا وہ جو بنیادی پیغام ہے جو تمام انسانیت کے لیے آسان ہے اور اس کا اوپن انویٹیشن ہر ایک کے لیے ہے، یہ بالکل اس کے سرفیس پہ ہے۔ ہاں، قرآن اللہ کا کلام۔ آج لوگ شیکسپیئر پر، اقبال پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان انسانوں کے کلام پر اگر پی ایچ ڈی ہو رہا ہے اور ان کی نئی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں تو رب العالمین کے کلام کی عظمت کیا ہوگی؟ تو غور کیجئے، قرآن کے جو سرفیس پہ بیسک گائیڈنس ہے وہ حاصل کرنا آسان ہے، تذکر، مگر تدبر، گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا، ساری زندگیاں لگا کر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر دور میں قرآن کے علم و حکمت کے نئے نئے موتی ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن حکیم کا فہم کا ایک اور پہلو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے تذکر اور ایک ہے تدبر۔ تذکر کے حوالے سے ایک اور بات، قرآن نے سورۃ القمر میں ایک ہی آیت، ایک ہی الفاظ میں 4 مرتبہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، پھر آیت نمبر 22، پھر آیت نمبر 32 اور پھر آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ اوپن انویٹیشن تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جو بھی اللہ کو نہیں مانتا، جو بھی قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، وہ بھی اگر نیوٹرل ہو کر قرآن میں غور و فکر کرے گا تو یقیناً اللہ کی معرفت اسے مل جائے گی، یقیناً حق تک وہ پہنچ جائے گا۔ اس اوپن انویٹیشن کو اللہ نے ہر ایک کے لیے اوپن رکھا، اس پر مسلمانوں کی منوپلی یا اجارہ داری نہیں ہے۔ ہر انسان جب ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ قرآن کو کھولے گا، قرآن کا مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ ہدایت تک پہنچ سکے گا۔ یہ پہلو تذکر والا انتہائی آسان ہے، ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کی دعوت دی ہے۔ ہاں، تدبر والا پہلو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اقبال اور شیکسپیئر کے کلام پر بھی ہر کوئی کام نہیں کرتا، جن کے اندر کچھ کیلیبر ہوتا ہے اور جو زیادہ محنت کرتے ہیں وہ کچھ اس پہ بات کر پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کلام عظیم کلام ہے، اس عظیم کلام کے لیے بھی محنت کرنا ضروری ہے، ایفرٹس لگانا ضروری ہے، تب کچھ علم و حکمت کے موتی ہمیں ملتے ہیں۔ اس تدبر پر ناظرین کرام ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ كلام الله داوين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو، اور ہم بات کر رہے تھے قرآن حکیم کے فہم کے پہلوؤں کے حوالے سے۔ آخری بات جو ہم سمجھ رہے تھے وہ ہے تذکر اور تدبر۔ تذکر پر بات ہو گئی، آسان ہے اور اوپن ہے فار آل۔ ہاں، ترجمہ اور تھوڑی بہت عربی اگر آتی ہوگی تو ہم اس سے زیادہ بہتر فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو تدبر کے حوالے سے جان لیجئے کہ پوری کی پوری زندگی لگا کر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہمارے اسلاف نے محنتیں کی، زندگیاں لگائیں، تو کچھ علم و حکمت کے موتی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرما دیے۔ آج کوئی محنت کرے گا اور عربی زبان کی گہرائی میں اترے، سنت پر بھی نگاہ ہو، فقہ پر بھی نگاہ ہو، اور 1400 برس کا جو کام ہے امت کے اسلاف کا اس پر بھی نگاہ ہو، اور طلب و تڑپ سچی ہو، تو اس تدبر کے حوالے سے بھی علم و حکمت کے نئے نئے موتی انشاءاللہ ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فہم قرآن کا اصل پہلو کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت کا حصول۔ یہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، رب العالمین نے اس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ میتھس کی بک نہیں، یہ سائنس کی کتاب نہیں، یہ فزکس کی کتاب نہیں۔ اگر قرآن نے کہیں سائنٹیفک فیکٹس پر بات کی ہے اور دیگر امور پر بات کی ہے تو وہ ضمنی بات ہے۔ پرائمریلی قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہم قرآن حکیم کو جب سمجھنا چاہیں تو ہمارے پیش نظر ہو ہمیں ہدایت مل جائے، ہمارا خالق،
ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے ہم سے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے، ان کو سیکھنا اس لیے ہو کہ کل اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ہدایت کا پہلو فہم قرآن میں سامنے رہنا چاہیے۔ مقصد یہ نہ ہو کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، مقصد یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی ڈگری مل جائے، مقصد یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی سند اور سرٹیفیکیشن مل جائے، مقصد یہ نہ ہو کہ ہم نے قرآن سیکھا تو اب لوگ ہمارے علم کے معترف ہو جائیں، ہماری واہ واہ ہونے لگے، ہمارے کلیپنگ ہونے لگے۔ نو، اصل مقصد کیا ہو، اللہ اس کلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما دے کہ اس ہدایت کے تقاضوں پر عمل کریں تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ناظرین کرام چند پہلو رکھے فہم قرآن کے حوالے سے۔ ہم نے سمجھا تعویل خاص اور تعویل عام کو، ہم نے جانا محکمات اور متشابہات کو، ہم نے توجہ کی اس بات پر کہ عقائد اور عبادات میں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا، اور ہم نے جانا اس بات کو کہ سائنسی حقائق کے حوالے سے جدید دور کی جو بھی ریسرچ اور نالج ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ پھر ہم نے سمجھا تذکر اور تدبر کو، پھر نے جانا کہ اہم ترین پہلو ہے فہم قرآن کا ہدایت کا حصول اور ہدایت کا مقصد۔ اب میں آپ کے سامنے اس فہم قرآن کے حوالے سے جو ایک ترتیب ہمارے سامنے رہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، وہ رکھتا ہوں۔ اور وہ ترتیب کیا ہے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرنے بیٹھیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں، اور کوئی قرآن حکیم کو بیان کرنے کے لیے کوئی تیاری کر رہا ہو تو کن باتوں کو، کن امور کو سامنے رکھنا چاہیے؟ وہ ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، قرآن سب سے ٹاپ پر رہے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، اور انہی کے ساتھ تابعین اور تبع تابعین، پھر اسی طرح اسلاف جو 1400 برس میں ہمارے علماء گزر چکے ان کے کام پر بھی نگاہ ہو، پھر لغت عربی، قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان پر نگاہ ہو، اور پھر عقل سلیم جو اللہ نے رب العالمین نے بندوں کو عطا فرمائی اس کو بھی استعمال کیا جائے۔ یہ ترتیب اگر سامنے رہے گی تو انشاءاللہ ہم گمراہ ہونے سے بچیں گے، اور طلب اور تڑپ سچی ہوگی تو قرآن سے ہدایت ہمیں ملتی چلی جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے سب سے پہلے قرآن حکیم یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کچھ باتیں بیان فرماتے ہیں، خود اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں۔ مثلا سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہمیں بھی ان پر چلا دیجئے، اس راستے پر چلا دیجئے۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ سورۃ النساء آیت 69 میں اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر۔ یہ ایک مثال ہے کہ قرآن کسی ایک لفظ کی یا ایک جملے کی یا ایک آیت کی یا ایک مسئلے کی خود وضاحت کر دیتا ہے۔ علماء امت اسے تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، سنت رسول کو دیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری عطا کی کہ آپ قرآن کو واضح فرما دیں۔ آج ہمارے اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو احادیث مبارکہ کو سرے سے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن از انف فار اس، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حالانکہ قرآن خود بتاتا ہے۔ مثلا سورۃ النحل آیت نمبر 44 فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح فرما دیں، ایکسپلین کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نازل فرمایا۔ ایسے کئی مقامات پر قرآن یہ وضاحت کرتا ہے کہ قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تشریح کرنا، قرآن کی وضاحت کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ تو نمبر 2، ہم سنت رسول کو دیکھیں گے قرآن کی تشریح کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا تھا نا، کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کے اخلاق تو قرآن تھے۔ قرآن کو الفاظ میں دیکھنا ہو تو قرآن کی کتاب دیکھو، اور قرآن کو ایکشن میں دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ 2 باتیں ہو گئیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے فہم کے لیے، قرآن کی تشریح کے لیے نمبر 1 قرآن کو دیکھیں گے، اور نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 3 صحابہ کرام کو دیکھیں گے۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر پہلی سوسائٹی، پہلا معاشرہ جو قائم ہوا وہ صحابہ کرام کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، انہیں پتا تھا کون سی آیت کس موقع پر اور کیوں نازل ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر فرسٹ ہینڈ نالج
سنت کی اور قرآن کی کن کے پاس ہوگی؟ تو ہمیں ریفر بیک کرنا پڑے گا صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو ہمیں بتائیں گے کہ قرآن کی آیات کا مفہوم کیا ہے، ان کا شان نزول کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کی وضاحت کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے واضح فرمایا۔ تو نمبر 3 ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے، اور انہی کے ساتھ تابعین اور تبع تابعین کو بھی دیکھیں گے۔ جمعے کے خطبات میں ائمہ اور خطباء پڑھتے ہیں وہ حدیث، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ادوار میں سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے۔ پہلا دور اللہ کے رسول کا صحابہ کرام آپ کے ساتھ، پھر وہ جو ان کے بعد وہ تابعین ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد یعنی تبع تابعین ہیں۔ تو ہم صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ تابعین کو بھی دیکھیں گے اور تبع تابعین کو بھی دیکھیں گے۔ ان کو ہی اسلاف کہتے ہیں، ان کو ہی سلف صالحین کہتے ہیں، اللہ کے نیک وہ بندے کہ جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے ہم سے بہت بہت زیادہ بہتر دور بھی پایا اور قرآن کو ہم سے بہت بہت زیادہ بہتر سمجھا بھی۔ تو قرآن کو دیکھیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو دیکھیں گے۔ چوتھی بات وہ ہے لغت عربی کا بیان، اور لغت عربی اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس قرآن حکیم کو جب تک ہم عربی زبان کے قواعد کو اور گرامر کے اصول کو سامنے نہ رکھیں، بہت سے مقامات واضح نہیں ہوتے۔ ہاں ترتیب یہ رہے گی قرآن، سنت، صحابہ، اسلاف، اور پھر لغت عربی یعنی عربی زبان، سنت بھی عربی میں، احادیث مبارکہ بھی عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کا گہرا علم ہونا۔ یہی تو وہاں بات آتی ہے تدبر کے حوالے سے، گہرائی میں تبھی اتر سکیں گے جب عربی زبان پر اچھی خاصی مہارت ایک مفسر کو ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اسلاف پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے محنت کر کے آج قرآن کی تشریح ہمارے لیے اللہ کے فضل سے آسان فرما دی ہے۔ اور اگلی اور آخری بات ہے وہ ہے عقل سلیم کا استعمال۔ اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے، اپنے شعور کو، اپنی عقل کو ضرور استعمال کریں گے، مگر قرآن، سنت، صحابہ کرام، اسلاف اور لغت عربی کے تحت۔ آج جو ہمارے دور میں سیکولر مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں یا نفس کے غلام ہوتے ہیں، نفس کی پرستش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی عقل کے مطابق جو چاہتے ہیں قرآن کی تعبیر و تشریح کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسی تفسیر جو اپنی محض عقل کی بنیاد پر کی جائے، قرآن کو، سنت کو، اسلاف کو ایک طرف رکھ کر محض اپنی عقل کی بنیاد پر کی جائے، یہ کفر ہے ایک حدیث کے مطابق۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ فہم قرآن کی ترتیب، قرآن، سنت، صحابہ کرام، اسلاف، لغت عربی اور پھر عقل سلیم کا استعمال، اسی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا